تو پہلی بات کہ عمران خان صاحب، آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے روئے رواں، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے آپ کا دیا ہوا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، جس کو ARY چینل نے تمام صحافتی تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 15 منٹ ان انٹرپٹیڈ اپنا سٹیج دیا، اور اس کے اندر آپ نے جو لکھ کر دیا آپ کے چیف آف سٹاف نے اس کو پڑھا۔ سب سے بڑی بات، آپ آج اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کے ٹرولز کے ذریعے شہداء، جن پہ ہماری جان بھی قربان، جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں نوش فرماتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے اکسانے کے اوپر آپ نے ان کو انسائٹ کیا اور انہوں نے شہداء کے خلاف پوری مہم چلائی۔ اور اس مہم کے اندر جو ٹرولز تھے وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پارٹی کے کہنے کے اوپر یہ پوری مہم چلائی، اور وہ مہم پاکستانیوں نے دیکھی، ان شہداء کی فیملیز نے دیکھی، آرمڈ فورسز کی فیملیز میں دیکھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی پاکستان کا شہری، کوئی پاکستانی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ نوجوانوں کو اپنی فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں اور ان شہداء کے بارے میں جو سیلاب زدگان یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں میں جو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ایگزامپل، اس لیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور ہے، اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، یہ آپ نے بات کی۔ پھر شہداء کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے، اور اس کے بعد آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے جو اس دن بیان دیا 15 منٹ کا، جو آپ کا لکھا ہوا اور آپ کی ہدایت پر بیان دیا، تمام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینکس اینڈ فائل کو۔ آپ نے کہا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ نے ان کے اوتھ کی خلاف ورزی کرانے پر اکسایا، یہ آپ کا بیان تھا، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کمانڈ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہے تو آپ اس سے انکار کریں۔ آپ نے اندر انسائٹ کرنے کو کہا، آپ فوج کے ساتھ، آپ نے یہ آپ کا لکھا ہوا بیان جو آپ کے چیف آف سٹاف نے پڑھا۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے اندر، اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ حکومت پاکستان کیونکہ مسلم لیگ نون ہے، اور آپ نے میڈیا سیل، کوئی خیالی میڈیا سیل کو اس کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے کہا کہ یہ میڈیا سیل جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے۔ یہ آپ کی ذہنیت ہے، آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ نے میوٹنی کی کال دی اداروں کے اندر۔ یہ میں مانتی ہوں کہ لالچ ہونی چاہیے اقتدار کی، جو آپ کو ہے۔ آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی، وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا، ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی، ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی، اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے، بیری شنپ سے، اندر دوسانجھ سے، رومیٹا شیٹی سے، تو پھر کمٹمنٹس بھی تو پوری کی جاتی ہیں نا۔ جو امپورٹڈ رجیم کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں گاڑیاں دے رہے ہیں، ان کی منتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو، اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا، اس کا نام عمران خان ہے۔
فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان نے 351 اور کمپنیوں، فورن کمپنیز اور 34 لوگوں سے فنڈنگ لی ہے تو آج وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں عمران خان صاحب، بتائیں عوام کو. اور وہ فنڈنگ لے کر جس میں اوورسیز نے چیریٹی کے لیے فنڈز دیے، ملک کے کبھی سیلاب کے لیے فنڈز دیے، کبھی شوکت خانم کے لیے فنڈز دیے، جس کو آپ نے ذاتی استعمال کیا. اس لیے پسینہ آیا ہوا تھا آج، اس لیے چہرے پر خوف تھا، کیونکہ آپ نے امپورٹڈ فنڈز لیے، آپ نے فورن فنڈز لیے، آپ نے غلط ایفیڈیوٹس جمع کرائے، اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر پیسے منگوائے، اپنی قیادت کے پرسنل اکاؤنٹس پر فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ منگوائی، جس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو آج خوف میں مبتلا ہیں. لوگوں کو اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرو، اداروں کے درمیان تقسیم پیدا کرو، شہداء کی جو گریوڈ فیملیز ہیں ان کو انسائٹ کرو، جھوٹ بولو اور جھوٹ بول بول کے ملک کو آگ لگاؤ، خدا نہ خواستہ، صرف اس لیے کہ آج آپ کے پاس کرسی نہیں ہے. اور بات کرتے ہو نواز شریف کی. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. نواز شریف نے اس ملک کو جو ترقی دی تم اپنی زندگی میں نہیں سوچ سکتے. تمہارے پاس 4 سال اقتدار تھا. نواز شریف نے اپنے شہداء کے لیے اور قربانیاں دینے والوں کے لیے جو بیانات دیے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. نواز شریف نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے جو کام کیے وہ آج پاکستان کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو، دوسروں پر الزام لگاتے ہو، اپنا مقابلہ کرتے ہو. اپنی شکل دیکھو اور نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرو. نواز شریف نے اس ملک کو معیشت دی، طاقتور معیشت دی، اس نوجوان کو روزگار دیا. تم گالی دیتے تھے، نواز شریف بجلی کے منصوبوں کا افتتاح کرتا تھا. تم نے دھرنے میں سی پیک کو روکا، نواز شریف نے ہر دن رات کوشش کر کے وہ ٹائم جو تھا جب تم نے سی پیک کو روکا اس نے سی پیک مکمل کیا، منصوبے مکمل کیے، اور آج وہی بجلی پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے، وہی موٹر ویز استعمال کر رہی ہے جو نواز شریف نے بنائے. جو موٹر ویز، جو بجلی، جو پاکستان کی ترقی، جو چیزیں وسائل اس نواز شریف کے بنائے ہوئے، اس پہ یا تم نے تختی لگائی ہے یا تم اس کو استعمال کرتے ہو. تم نواز شریف سے مقابلہ کرتے ہو. تم نواز شریف کو ڈی چوک میں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے تھے. تمہارا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا نواز شریف.